میری پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک، وہ سپر ہٹ ہوئی تھی. اس کی پائریسی انڈیا کے بہت بڑے ڈائریکٹر اور ایکٹر راج کپور نے بنائی تھی ہنا کے نام سے. تو وہ سب لاکھوں میں ایک جب ہٹ ہو گئی تھی تو میں بھی ہٹ ہو گیا تھا. ہنا اس کی کاپی تھی؟ ڈٹو. اچھا. سوائے ایک چیز کہ انہوں نے وہ کیا تھا کہ لاکھوں میں ایک میں ہیروئن شمی مارا ہندو تھی، ہیرو اعجاز درانی صاحب مسلمان تھے. انہوں نے ہیروئن مسلمان رکھی اور رشی کپور جو اور وہ باقی ساری سیم تھی. تو راج کپور صاحب نے آپ سے پوچھا تھا یا کسی موقع پہ آپ سے؟ نہیں اس کا میرا تعلق ہی نہیں تھا، ہو گیا انہوں نے بنا لی. اچھا، کبھی اس کا اعتراف ان کی طرف سے آیا؟ ہاں، اس میں میرا کیریکٹر رضا مراد صاحب نے کیا تھا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے ضرور کہا تھا. اچھا، رضا صاحب نے کہا؟ رضا مراد صاحب بلکہ یہاں آئے بھی تھے، پاکستان میں لاہور میں آئے بھی تھے، تو میرے فین بھی وہ میری بڑی انہوں نے عزت کی، ادب بہت ہی ہوا ہمارا. تو ان کے علم میں تھا کہ یہ اس طرح سے لاکھوں میں ایک کی کاپی ہے نا؟ ہاں. تو بڑی بات ہے کہ راج کپور صاحب نے فلمی کاپی کی ہے، بڑی بات. ہاں یہ بڑی بات ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بڑے ڈائریکٹر اور بڑے ایکٹر تھے، بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں راج کپور صاحب نے. لیکن لاکھوں میں ایک کا سبجیکٹ ہی ایسا تھا جس سے وہ بہت انسپائر. اور کہتے ہیں کہ ہنا ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا. سر مولا جٹ بھی تو کاپی ہوئی ہے انڈیا میں، جینے نہیں دوں گی. اس میں سارا سٹارٹنگ کا جو پورشن ہے وہ جو امی کا تھا، اس کے بعد پھر آپ کا، میرے خیال سے آپ کو شاید فون بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو انڈیا میں بلا کے کام کرنے کا کہا گیا تھا اور آپ نے منع کر دیا تھا. ایک نہیں دو فلم، کئی فلمیں بنی ہیں جی اس کی، لیکن دو فلمیں میں دھرمندر نے بنائی. جی، شتروگھن سنہا بھی تھے اس میں. میں لندن میں تھا تو صبح فون آیا میرے ہی لہجے میں، فلمی لہجے میں، پنجابی میں. مجھے کہتے ہیں کہ تسی آ رہے ہو کہ میں تو لینا وہاں سونیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، فین ہے کہ نمبر لے لیا ہوگا. کون سا بول رہے ہیں؟ نہیں پہلو دسو تسی آ رہے ہو. میں نے ڈانٹ کے کہا بھائی کون بول رہے ہیں؟ میں دھرمندر بول رہا ہوں. اچھا. تو میری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، اور میں نے آواز ریکلیکٹ کی، سینئر آرٹسٹ سے دیا. کہتا ہے یار وہ وہاں سے لندن سے جنگ اخبار نکلتا ہے، اس میں ہم جب لندن جاتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز وغیرہ اخبار میں آتی ہے. کہتا ہے میں نے اس اخبار میں پڑھا کہ آپ ہی لندن میں ہیں، تو میں تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ حکم کریں. دوسرے دن اس نے لنچ پہ بلایا، گاڑی بھیجی. میں گیا، یہ گھر کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا. دروازہ کھولا، مجھے ملا، اندر لے گیا، بٹھایا، کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹھے نا. تو مجھے دونوں ہاتھوں سے پھر اٹھا کر کہتا ہے یار ایک باری اور حالے میں رجیا نہیں. خود کے جفی پائی. تو پھر رات کے کوئی 2:30-3 بجے تک وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا، کھانا وانا یہ وہ. کہنے لگا جی آپ کی جتنی بھی فلمیں ہیں میرے گھر کی لائبریری میں ہے، اور مولا جٹ تو اتنی بار ہم نے دیکھی ہے. تو میں نے بنائی، اردو میں بھی بنائی جینے نہیں دوں گا، اور پنجابی میں بھی بنائی پت جٹا دے. تو میں آپ کا رول کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں آپ رائی صاحب والا کرے، اور پھر میرا شتروگھن سنہا نے کیا تھا. کہتا ہے کہ جی ہم نے ڈٹو آپ کا ویڈیو رکھ کر وہی سیٹ لگائے، وہی کیا سارا کچھ. اور لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ہم نے جک ماری. اس کے الفاظ ہیں ہم نے جک ماری. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. میں نے تعریف کی کہ لیکن یہ اس کی گریٹنیس تھی. یہ اس کی گریٹنیس تھی کہ اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے بنائی. اور ڈٹو ہمارے بھی بناتے ہیں، بنائی ہیں. انڈیا کی کئی فلمیں ہمارے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز نے بھی بنائی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں او جی ہم نے تو، میں تو انگریزی ناول سے لیا تھا. تو یہ ایک ہے. مگر دھرمیندر صاحب نے نہ صرف تعریف کی بلکہ اس کا اعتراف کیا. بالکل یہ کوئی بات. اچھا سر، اس میں کہاں تک سچائی ہے کہ جو یوراج سنگھ ہیں انڈین کرکٹر، ان کے والد ہیں یوگ راج سنگھ، وہ بھی پنجابی فلموں میں بڑے اچھے ایکٹر ہیں، اور وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر میں اسپیشل آپ کی تصویر لگائی ہوئی، اور وہ آپ کو دیکھ کے ایکٹنگ میں آئے تھے. وہ بلا شبہ وہ کیا ہے کہ یہاں سے نا
لاہور سے ایک شخص ہے، وہ 19th ٹیم کرکٹ کی، ٹھیک ہے، انڈر 19 جو کہلاتی تھی، کوچنگ کے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یار اس طرح وہ یوگراج ہے، یوگراج صاحب جو ہیں وہ آپ سے یہ دعائیں دیتے ہیں، یہ آپ کے پاگل ہے آپ کے پیچھے. وہ پھر اس کا خط لے آئے تھے. اچھا، یوگراج صاحب کا. ہاں، اس نے خط میں جو کچھ لکھا تھا میں بول نہیں سکتا. میں نے اپنا پھاٹا پرانا کرتا تے کسا بھیج دیو، میں انہوں نال لگ کے سوا گا. یعنی اتنا کچھ. پھر میں نے بھیجا تھا، پھاٹا پرانا تو نہیں، ایک اچھا سا کرتا. ابھی میں ایک بات کروں گا کہ آج کل سموگ لاہور میں، پنجاب میں زیادہ ہے. اس پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے کہا تھا سموگ ڈپلومیسی ایسٹ پنجاب کے ساتھ، اور ایسٹ پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم مشترکہ سے ہو کر تو اس کو سموگ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے اور کہتا ہوں کہ فلم ڈپلومیسی بھی ہونی چاہیے ایسٹ پنجاب کے ساتھ. چیف ایسٹ پنجاب کے جو سکھ برادری ہے وہ چاہتے ہیں کہ پنجابی پاکستانی فلمیں ہمارے پاس آئیں. ہمیں اس پر کمیٹیاں بنانی چاہیے ملے، اور دونوں بھارت میں شاید پورے بھارت میں شاید نہ ہو، کیونکہ وہاں جو پھر انتہا پسند ہے، ظاہر ہے وہ نہیں کرنے دیتے. اور موجودہ ان کا جو وہ دیکھیے مولا جٹ نہیں لگنے دی، نہیں لگنے دی. اور ابھی دیکھیں نا کرکٹ کے لیے بھی وہ نہیں آتے. جی، کس قسم کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فاصلے کے لیے، فاصلوں کی بات اگر آئی ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ لندن ہی میں تھا ہیرو، ساؤتھ ہیرو میں ایک سنیما ہے سفاری سنیما. ان کے آرگنائزر کا فون آیا، ان کو پتہ چلا کہ میں لندن میں ہوں. فون آیا کہ جی ہماری یہاں انڈین فلم کا پریمیئر ہے، اور اس میں اس فلم میں جنہوں نے کام کیا ہے، جن آرٹسٹوں نے، وہ بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا آپ لندن میں ہیں، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں. تو میں نے کہا جی انڈین فلم کا پریمیئر ہے اور اس کے آرٹسٹ آ رہے ہیں، تو میں تو نہیں آؤں گا. میں نے انکار کیا. اچھا. پھر جنگ لندن والوں نے جو ان کو کور کر رہے تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ کرپے صاحب آپ آئیں، اچھا رہے گا یہ وہ. میں نے کہا یار وہاں پھر ایک شرط پر آؤں گا کہ وہاں پھر اس وقت میں مصطفیٰ قریشی کی حیثیت نہیں ہوگی، میری حیثیت پاکستان کی ہوگی. مجھے ریسیو بھی اسی طرح کریں گے جیسے ان کو کریں گے. کہنے کہا جی ایسا ہی ہوگا. مجھے گاڑی بھیجی، میں سنیما گیا، فلم چل رہی تھی. انہوں نے اچھی طرح سے مجھے ریسیو کیا، ہال میں بٹھایا. وہ 10 منٹ کے بعد اس فلم میں جنہوں نے کام کیا تھا آرٹسٹ، وہ آئے. فلم میں رکوائی گئی اور وہ اسٹیج پر آئے. سیکریٹری جو جسے اناؤنسمنٹ کی کہ آج ہماری اس انڈین فلم کے پریمیئر میں پہلی بار پاکستان سے بہت بڑے انسان، بہت بڑے آرٹسٹ، یہ وہ بڑی تعریف کی جو مجھے اچھا نہیں لگتا کہتا ہوا. مصطفیٰ قریشی صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے. ہم ان کو دعوت دیتے کہ اسٹیج پر آئے. سارے انڈین آڈینس تھی اور کلیپ ہوئی. میرا بھی حوصلہ بڑھا. اچھا وہ آرٹسٹ کون تھے؟ امیتابھ بچن، روینہ ٹنڈن اور گووندا. فلم تھی بڑے میاں چھوٹے میاں. اب تقریریں ہوئی، امیتابھ نے تقریر کی، روینہ نے کی، گووندا پاؤں چھو کے ملا. ہو سکتا ہے اس نے میری فلمیں دیکھی ہوں، اور سب کے سامنے. پھر مجھے مائک دیا، وہاں میں نے بات کی. میں نے کہا جی دیکھیں، 3rd ورلڈ کے بعد 4th ورلڈ بھی ہے، اور دیٹ از فلم ورلڈ. جہاں جہاں دنیا میں فلم انڈسٹری ہے، وہ ان کی منزل، ان کا مقصد ایک ہی ہے. وہ ہے جسٹ ٹو انٹرٹین دا پیپل. عوام کو تفریح دے، تفریح میں رہ کر محبتوں، امن و محبت اور بھائی چارے کا
मैसेज اور اب تو ایجوکیشن کے لیے بہت استعمال ہوتی ہے فلم. اور فلم ہے تو وہ ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. یہ سارا ہے. لیکن اگر آپ لوگ اینٹی پاکستان فلمیں بنائیں گے، جو ان دنوں میں 3-4 فلمیں اینٹی پاکستان بنی تھی، جی 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 تو پھر فاصلے بڑھیں گے. بھائی صاحب آپ تشریف لائیں، اور میرے جیسا طالب علم جو کہ اس خطے کے ہر بزرگ سے، ہر شاعر سے، ہر زبان سے شدید محبت کرتا ہے، چاہے وہ بابا خوشحال خان خٹک ہوں، وہ امیر حمزہ شنواری ہوں، ہمارے بلوچستان کے دوست ہوں، ہمارے بزرگ سچل سرمست ہوں، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، بلے شاہ ہوں، وارث شاہ ہوں، میاں محمد ہوں. تو میری بڑی سچل سرمست، جی سچل سرمست کا میں نے ذکر کیا، تو میری خواہش ہے کہ سندھی میں کوئی چیز، آپ اتنی خوبصورت زبان ہماری، کوئی چیز سنائیے اور اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سائیں صدائیں کریم تھے سندھ سکار، سائیں صدائیں کریم تھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کر. واہ، لطیف سائیں کیا کہنے، کیا کہنے، سندھ کی دعا کی ہے، سندھ کے ساتھ پورے عالم کی دعا کی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. ساڑھا سندھ وسے تو پورا پاکستان وسے تو پوری دنیا وسے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ شوئی صاحب، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اگین ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا اور مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.